نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے حمد کے ساتھ اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورۃ فاتحہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی روز قیامت کا بھی مالک ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ اور اس نے اپنی مخلوق کی تخلیق کا آغاز بھی حمد ہی سے کیا اور فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ سورۃ انعام۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو لائق ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی کافر اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں یا برابر ٹھہراتے ہیں۔ اور اس کے اختتام کے ذکر کو بھی حمد ہی سے کیا۔ اہل جنت اور اہل جہنم کے انجام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ یسبحون بحمد ربہم وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ زمر۔ اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور اس میں حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ القصص وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی زمین و آسمان کے اندر کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی کا فیصلہ اس کائنات کے اندر چلتا ہے اور اسی کا فیصلہ مانا جائے گا، اور پھر سب نے ایک وقت گزارنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، یعنی ان تمام مخلوقات میں جن کو اس نے پیدا فرمایا اور جن کو وہ آئندہ پیدا فرمائے گا، یعنی ازل سے لے کر ابد تک جتنی کائنات اس نے، جتنی مخلوقات اس نے پیدا کی یا پیدا کرنے والا ہے، یعنی کہ جو آئندہ قیامت تک پیدا ہوتی رہیں گی، سب کو صرف وہی قابل تعریف ہے۔ جیسا کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اپنی نماز میں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اے اللہ، ہمارے پروردگار، تیرے ہی لیے تعریف ہے، اتنی کہ جس سے آسمان بھر جائیں اور زمین بھر جائے اور اس کے بعد وہ چیز بھر جائے جس کو تو چاہے۔ اور ہر طرح کی تعریف کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے، جس نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور فرمایا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ سورۃ نساء۔ خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر الزام کا موقع نہ رہے، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا، ہمیں تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے آگاہ ہی نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کے لیے الزام کا موقع ہی ختم ہو جائے۔ اور تمام پیغمبروں کے بعد سب سے آخر میں جو نبی تشریف لائے وہ نبی امی، عربی، مکی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو سب سے زیادہ واضح، مبین
دلیل لے کر آئے، یعنی قرآن لے کر آئے۔ یہ سب سے زیادہ واضح راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے تھے، اور اس طرح انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ مکمل فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے لے کر قیامت تک کے تمام انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث فرمایا، یعنی اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ کسی امت، ایک خاص امت، خاص گروہ یا خاص طبقے کی طرف آتے تھے، اور ان کی شریعت بھی اسی طبقے کے لیے ہوتی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جتنے بھی انسان اور جن ہیں، یعنی انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث فرما دیا، اور فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ سورۃ اعراف۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وہ جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول امی نبی پر، جو خود اللہ اور اس کے تمام کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ اور فرمایا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، سورۃ انعام، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو اور جس تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ اس لیے جس عربی و عجمی، سیاہ و سرخ اور انسان و جن تک یہ قرآن پہنچ جائے تو یہ اسے آگاہ کرنے والا ہے۔ اسی لیے تو ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ ہود آیت نمبر 17، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور جو کوئی اور گروہوں میں سے اس سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واضح نص ہے کہ جو کوئی بھی قرآن کا انکار کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ القلم آیت نمبر 44، فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، لہذا چھوڑ دیجئے مجھے اور اسے جو اس قرآن کو جھٹلاتا ہے، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا وَبُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، مجھے سرخ اور سیاہ کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سرخ اور سیاہ سے مراد انسان اور جن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں اور جنوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ان تک اس کتاب عزیز کو، اس کتاب لا ریب کو پہنچانے والے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر بذریعہ وحی نازل کیا، اور جس کے بارے میں فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 42۔ اس کتاب یعنی اس کتاب پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، اور یہ دانا اور خوبیوں والے اللہ کی اتاری ہوئی ہے۔ اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہیں، یعنی کیا پتہ چلا کہ قرآن مجید بذریعہ وحی نازل کیا گیا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، نہ ہی خود سے گھڑا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ بذریعہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے۔ قرآن میں غور کرنے کی تلقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تلقین فرمائی ہے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ نساء آیت نمبر 82، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ یقیناً اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ اور اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ صاد آیت نمبر 29،
किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियदब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। ये किताब जो हमने आप पर नाजिल की है बहुत बाबरकत है ताकि लोग इसकी आयतों में गौर करें और ताकि अहले अकल नसीहत पकड़ें। और फिर इरशाद बारी ताला होता है अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। सूरत मोहम्मद आयत नंबर 24। भला ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं। पॉइंट बी नोटेड, जो लोग कुरान पर गौर नहीं करते उनके दिलों पर ताले लगे हुए होते हैं। ये दिलों का कफल ही तो है, ये दिलों का जंग ही तो है जो इंसान को कुरान से, अल्लाह की याद से दूर कर देता है। इसलिए कुरान को सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, जैसा कि इरशाद बारी ताला है व इज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा ला तुबय्यिनुन्नाहु लिन्नासि वला तक्तुमूनहु फनबज़हु वराअ ज़ुहूरिहिम वश्तरौ बिही समनन क़लीला फ़बिअसा मा यश्तरून। सूरत आले इमरान आयत नंबर 187। और जब अल्लाह ने इन लोगों से जिनको किताब अनायत की गई थी अहद लिया कि इसमें जो कुछ लिखा है इसे जरूर साफ साफ बयान करते रहना और इसकी किसी बात को न छुपाना, तो उन्होंने इसको पसे पुश्त डाल दिया और इसके बदले में थोड़ी सी कीमत हासिल की। इसलिए ये जो कुछ हासिल करते हैं बुरा है, यानी हक बात को छुपाना। कुरान के इल्म के मुताबिक अगर कुछ भी मालूम हो उसको छुपाना बहुत बड़ा गुनाह है, उसको पसे पुश्त डाल देना और इसके बदले में थोड़ी सी कीमत ले लेना। कैसे लेते हैं थोड़ी सी कीमत? अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान बहुत ज्यादा कीमत लेना शुरू कर दे, मतलब हैवी फीसिस लेना शुरू कर दे। इसका मतलब ये है कि जो आखिरत के बदले दुनिया खरीदते हैं, मतलब दुनियावी मफाद की खातिर कुरान के जो मीनिंग्स हैं उनको बदल देते हैं, कुरानी आयात का मायनी और मतालिब अपनी मनपसंद या फिर उनकी पसंद से करते हैं और सिर्फ थोड़ी सी दुनिया की खातिर लोगों को अपने पास से बगैर इल्म के फतवे दे देते हैं। तो ये बहुत बुरी चीज है, इससे मना किया गया है। इरशाद बारी ताला है इन्नल्लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम सामनन क़लीलन उलाइका ला खलाक़ लहुम फिल आखिरति वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु ला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। सूरत आल इमरान आयत नंबर 77। जो लोग अल्लाह का अहद और अपनी कस्मों को बेच डालते हैं और इनके इवज थोड़ी सी कीमत हासिल करते हैं, उनका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। नोट कर लीजिए कि जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों को बेचते हैं, आखिरत में उनके लिए कुछ हिस्सा नहीं है, बस दुनिया में ही है जो कुछ हासिल कर लें। क़यामत के दिन अल्लाह ना तो उनसे कलाम करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा और ना ही उन्हें पाक करेगा और उनके लिए दुख देने वाला अजाब होगा, यानी दर्दनाक अजाब होगा। जो लोग दुनिया को आखिरत के बदले खरीद लेते हैं, महज थोड़ी सी दुनिया, थोड़ी सी कीमत हासिल करने के लिए अल्लाह ताला से किया हुआ अहद तोड़ देते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या फरमाया है? ला खलाक़ लहुम फिल आखिरति, कि आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु, अल्लाह उनके साथ कलाम भी नहीं करेगा। वला यंजुरु इलैहिम, और उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। यौमल क़ियामति, क़यामत के दिन। वला युज़क्कीहिम, और उन्हें पाक भी नहीं करेगा और उनके लिए अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब होगा। अल्लाह ताला ने अहले किताब की इस वजह से मज़म्मत फरमाई कि उन्होंने अल्लाह ताला की इस किताब से मुंह फेर लिया जो उनकी तरफ नाजिल की गई थी, और उन्होंने दुनिया और इसकी दौलत के जमा करने ही को अपना असल मकसद बना लिया। इसके अलावा किताबुल्लाह की पैरवी की बजाय जिसका इन्हें हुक्म दिया गया था और वो दूसरी ही चीजों में मशगूल हो गए थे, यानी किताबुल्लाह की पैरवी करने का हुक्म दिया गया लेकिन उन्होंने इस हुक्म को नजरअंदाज कर दिया और दूसरी चीजों में मशगूल हो गए और उन्होंने अपनी जिंदगी का असल मकसद दौलत जमा करना बना लिया, दुनिया को हासिल करना बना लिया। इसलिए ऐ मुसलमानों, हम पर वाजिब है कि हम इन कामों से बाज आ जाएं जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने उनकी मजम्मत की है और इसे बजा लाएं जिसका अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, और वो ये कि अल्लाह ताला की इस किताब को सीखें जो उसने हमारी तरफ नाजिल फरमाई है, यानी कुरान मजीद,
इसे खुद भी सीखें और इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, यानी इसे दूसरों को भी सिखाएं, दूसरों को भी समझाएं। इरशाद बारी ताला है, अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि व मा नज़ल मिनल हक़ व ला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु फ़ताल अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून इलमू अन्नल्लाह युह्यिल अर्द बअद मौतिहा क़द बय्यन लकुमुल आयाति लअल्लकुम तअक़िलून। सूरत अल हदीद। क्या अभी तक मोमिनों के लिए इसका वक्त नहीं आया कि अल्लाह की याद करने के वक्त और कुरान जो हक ताला की तरफ से नाजिल हुआ है, इसके सुनने के वक्त उनके दिल नरम हो जाएं और वो इन लोगों की तरह ना हो जाएं जिनको इनसे पहले किताब दी गई थी, फिर उन पर जमाना तवील गुजर गया तो उनके दिल सख्त हो गए और उनमें से अक्सर नाफरमान हैं। तुम जान लो कि अल्लाह ही ज़मीन को इसके मरने के बाद जिंदा करता है। हमने अपनी निशानियां तुमसे खोलकर बयान कर दी हैं ताकि तुम समझो। यानी कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला बार बार गौर व फिक्र की दावत देता है। अफला यतदब्बरून अफला यंजुरून अफला याकिलून, यानी तुम क्यों नहीं समझते। यहाँ पहली आयत के बाद अल्लाह ताला ने जो दूसरी आयत इलमू इसका जिक्र फरमाया है, तो इससे क्या बात समझाना मकसद है? इससे ये बात समझाना मकसद है कि जिस तरह वो अल्लाह मुर्दा ज़मीन को मरने के बाद जिंदा करता है, इसी तरह वो दिलों को भी गुनाहों और मासियतों से सख्त हो जाने के बाद ईमान और हदायत के साथ नरम कर देता है। तो कुरान से दूर होना, दीन इस्लाम से दूर होना, अल्लाह की याद से दूर होना दिलों को सख्त कर देता है और ये अल्लाह की याद से दूरी ही है जो दिलों पर जंग बन के छा जाती है, दिलों को स्याह कर देती है। फिर अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, उसने ये बता दिया कि जिस तरह वो मुर्दा जमीन को किसी बंजर जमीन पर जब अल्लाह ताला बारिश बरसाता है तो उसको सरसब्ज कर देता है, तो मतलब ये कि अगर अल्लाह ताला मुर्दा जमीन को जिंदा करने पर कादिर है तो वो दिलों को नरम करने पर भी कादिर है। वो फरमाता है कि मैं जिस तरह मुर्दा जमीन को जिंदा करता हूं, इसी तरह जब गुनाहों और अल्लाह ताला की नाफरमानियों से दिल सख्त हो जाते हैं तो मैं उन्हें हिदायत और ईमान के साथ नरम कर देता हूं। तो क्या पता चला, हिदायत से दिल नरम होते हैं, ईमान से दिल नरम होते हैं और हिदायत से दूरी, कुरान से दूरी, इस्लाम से दूरी दिलों को सख्त कर देती है। अल्लाह ताला से उम्मीद है और दुआ भी कि वो हमारे दिलों को भी ईमान और हदायत से नरम फरमा दे। इन्नहु जव्वादुन करीम। इसके बाद आता है अगला मरहला असूल तफसीर का। अगर कोई शख्स ये पूछे कि तफसीर का सबसे बेहतर तरीका क्या है, नोट कर लीजिए, तो इसका जवाब यह है कि तफसीर का सबसे बेहतरीन और सही तरीका तो ये है कि कुरान की तफसीर कुरान ही के साथ की जाए। यानी पहला तरीका कौन सा है तफसीर का? कुरान की तफसीर कुरान के साथ की जाए, क्योंकि कुरान मजीद में एक चीज को अगर एक जगह पर अजमाल से बयान किया है तो दूसरी जगह उसे तफसील से बयान किया है। यानी अगर किसी चीज का तज़किरा एक जगह पर हल्का है तो दूसरी जगह उसकी तफसील भी पेश कर दी है। हाँ, अगर किसी को दुश्वारी पेश आए तो फिर कुरान की तफसीर सुन्नत के साथ करें, क्योंकि सुन्नत कुरान की शरह और वजाहत करने वाली है। पहली चीज, कुरान की तफसीर कुरान के साथ की जाए। अगर कुरान से कुरान की तफसीर मुश्किल है तो फिर कुरान की तफसीर सुन्नत के साथ करनी है। इरशाद बारी ताला है, सूरत निसा आयत है 105, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि लितहकुमा बैनन नासि बिमा अराकल्लाह वला तकुन लिल खाइनीना खसीमा। ए पैगंबर, हमने आप पर सच्ची किताब नाजिल की है ताकि आप अल्लाह की हदायत के मुताबिक लोगों के दरमियान फैसला करें और दगाबाज किसको कहते हैं? धोखा देने वाले को, खयानत करने वाले को। तो कहा गया कि दगाबाजों के हमायती ना बने। इसीलिए इरशाद बारी ताला सूरत नखल के अंदर आयत नंबर 44 है, व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफक्करून। और हमने आप पर भी ये जिक्र यानी कुरान नाजिल किया है ताकि जो इरशादात लोगों पर नाजिल किए गए हैं वो इन पर वाज़े कर दें और ताकि वो गौर व फिक्र करें।
یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سن لو، خبردار ہو جاؤ یا آگاہ ہو جاؤ، بے شک مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل بھی۔ تو مثل سے مراد ہے سنت، سنت بھی آپ پر بذریعہ وحی ہی نازل ہوئی تھی جس طرح قرآن نازل ہوتا تھا۔ ہاں البتہ اتنا فرق ہے کہ سنت کی اس طرح تلاوت نہیں کی جاتی جس طرح کے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے طلب کریں، اگر قرآن سے نہ ملے تو پھر اسے سنت سے حاصل کریں، اور کسی مقام کی تفسیر قرآن اور سنت دونوں ہی سے نہ ملے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ہم اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف رجوع کریں گے۔ کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کی نسبت قرآن کی تفسیر کو سب سے زیادہ جانتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے ان قرائن اور حالات کا مشاہدہ کیا جو انہی کے ساتھ مخصوص تھے، اور وہ فہم و بصیرت، علم و صحیح اور عمل صالحہ کی نعمتوں سے بھی بہرہور تھے، خصوصاً وہ جن کا علماء اور کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں شمار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ائمہ اربعہ، خلفائے راشدین اور دیگر ائمہ مہتدین اور مہدیین، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں امام ابو جعفر ابن جریر نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کتاب اللہ میں نازل ہونے والی ہر آیت کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ اگر مجھے یہ علم ہو کہ کوئی شخص کتاب اللہ کا مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں ضرور حاضری دوں، خواہ وہ اس قدر دور ہو کہ سواریوں پر سوار ہو کر اس کے پاس پہنچنا پڑے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کسی کو اگر کچھ بتانے کی کوشش کریں تو آگے سے کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے۔ تو یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں علم کے لیے کھپائی، علم حاصل کرنے میں کھپائی، دور دراز کے سفر کیے۔ آج تو سفر کرنا بہت آسان ہے، پہلے وقتوں میں سفر کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، صحراؤں سے گزرنا پڑتا، اونٹوں پر جانا پڑتا، گھوڑوں پر جانا پڑتا، گدھوں پر سوار ہو کر، قافلوں کے ساتھ شامل ہو کر زندگی اور موت کا خطرہ بھی لاحق ہوتا تھا۔ انہی مفسر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک امت کے بڑے عالم جنہیں بحر علم کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ترجمان القرآن تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ دعا فرمائی تھی، اے اللہ انہیں دین میں فقاہت عطا فرما اور قرآن مجید کی تفسیر کا علم سکھا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابن عباس قرآن مجید کے بہت اچھے ترجمان ہیں۔ صحیح قول کے مطابق ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا 32 ہجری میں انتقال ہوا، جبکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 36 سال تک زندہ رہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ابن مسعود کے بعد انہوں نے کیا کیا علوم نہیں سیکھے ہوں گے۔ عامش نے ابو وائل سے روایت کیا ہے، یہ محدث ہیں، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو امیر حج مقرر کیا۔ آپ نے حج کا خطبہ دیا اور اپنے خطبے میں سورۃ بقرہ اور ایک روایت کے مطابق سورۃ نور کی تلاوت کی، اور اس قدر شاندار تفسیر بیان فرمائی کہ اگر اسے رومی، ترکی یا دہلوی لوگ سن لیتے تو مشرف با اسلام ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیل بن عبد الرحمن سدی کبیر کی اپنی تفسیر میں اکثر اور بیشتر روایات انہی دونوں صحابیوں یعنی ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے لیتے ہیں۔ سدی بسا اوقات ان سے اہل کتاب کے وہ اقوال بھی نقل کر دیتے ہیں جنہیں بیان کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور بنی اسرائیل سے بیان کرو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ومن کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا یا میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یاد رکھیں
کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر سنی سنائی باتیں بنا دلیل کے آگے ادھر ادھر شیئر کر دیتے ہیں ثواب کی نیت سے، تو اس کا ثواب نہیں، اس کا بہت زیادہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس سے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا جہنم میں گھر بنانا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کو جنگ یرموک کے دن اہل کتاب کی کتابوں کے 2 ڈھیر ملے تھے۔ وہ ان سے بیان کرتے تھے کیونکہ جو مذکورہ والا حدیث سے انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اہل کتاب سے روایت کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے اسرائیلی روایات کا مقام، لیکن ان اسرائیلی روایات کو دلیل کے طور پر نہیں بلکہ صرف بطور استشہاد پیش کیا جاتا ہے، اور ان کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جن کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ صحیح ہیں کیونکہ کتاب و سنت یا ان کے اصول ان کے صحیح ہونے کی شہادت دیتے ہیں، تو یہ روایات صحیح ہیں۔ نمبر 2، جن کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ اسرائیلی روایات جھوٹی ہیں کیونکہ کتاب و سنت اور ان کے اصول سے ان کی حمایت نہیں ملتی، یعنی قرآن و سنت سے ان کی حمایت ثابت نہیں ہے۔ نمبر 3، وہ روایات جن کے بارے میں کتاب و سنت اور ان کے اصول خاموش ہیں۔ یہ روایات نہ پہلی قسم میں سے ہیں اور نہ دوسری قسم میں، اس لیے ہم نہ ان کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ تکذیب۔ ہاں، البتہ جو مذکورہ دلیل کے پیش نظر اگر انہیں بیان کرنا پڑے تو جائز ہے، لیکن ان میں سے اکثر بیشتر روایات ایسی ہیں جن میں کوئی دینی فائدہ ہی نہیں ہے۔ مثلاً وہ روایات جن میں اصحاب کہف کے نام، ان کے کتے کا رنگ کیا تھا، اور یہ کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا یہ کہ نہیں جائے گا، اور ان کی تعداد کو بیان کرنا۔ پھر جس طرح کے عصائے موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے بارے میں کہ وہ کس درخت کی تھی، پھر ان پرندوں کے نام جسے حضرت ابراہیم کے لیے زندہ کیا گیا تھا، پھر گائے کے بعض حصے کا تعین ہے جسے مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا گیا تھا، اس درخت کی نوعیت کے بارے میں بیان کیا گیا جس سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، اور اس طرح کی دیگر باتیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان نہیں فرمایا، کیونکہ اگر ان کے بیان کرنے میں کوئی حکمت ہوتی، کوئی مصلحت، کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور بیان کرتے، چونکہ ان کے بیان کرنے میں انسانوں کے لیے کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ تھا ہی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان ہی نہیں فرمایا۔ اگلا درجہ ہے تابعین اعظام رحمہ اللہ علیہم کی تفسیر کا مقام اور مرتبہ۔ جب قرآن کی تفسیر قرآن سے، سنت سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نہ ملے تو پھر بہت سے ائمہ اقوال تابعین مثلاً مجاہد بن جبیر رحمہ اللہ کے اقوال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ تفسیر بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی تھے۔ محمد بن اسحاق نے ابان بن صالح کے واسطے سے امام مجاہد سے یہ روایت کیا ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اول سے آخر تک مکمل قرآن مجید 3 بار اس طرح پڑھا کہ میں ہر آیت کے اختتام پر انہیں روکتا تھا اور ان سے اس کی تفسیر کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ یہ ہوتا ہے علم کا شوق۔ اپنا جائزہ لیجئے کہ کیا آپ کے اندر بھی ایسا ہی شوق ہے؟ ابن جریر رحمہ اللہ نے ابن ابو ملیکہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے مجاہد رحمہ اللہ کو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تفسیر کے بارے میں سوال کرتے ہوئے دیکھا۔ ان کے پاس ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیری دستاویزات تھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ان سے فرماتے تھے کہ اسے لکھ لو۔ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مکمل قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں سوالات کیے تھے۔ اسی وجہ سے سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب تفسیر مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہو تو وہ تمہیں کافی ہے۔ اسی طرح سعید بن جبیر، اکرمہ مولا ابن ابی عباس، عطا بن ابو رباح، حسن بصری، مسروق بن اجدع، سعید بن مسیب، ابو العالیہ ربیع بن انس، قتادہ، ضحاک بن مذاہب رحمہ اللہ علیہم، اور ان کے علاوہ بھی دیگر تابعین اور ان کے علاوہ تبع تابعین اور ان کے بعد کے لوگ ہیں جن کے اقوال کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایک آیت کے سلسلے میں ان کے اقوال کی جو ہے نا وہ ذکر کیے جاتے ہیں تو ان کی عبارت کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ لا علمی کی وجہ سے کچھ لوگ اسے اختلاف پر محمول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک ہی مفہوم کے لیے مختلف قول بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ ائمہ ایک چیز کو اس کے لیے لازم یا نظیر کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اور کچھ بعینہ اسی چیز کو بیان کر دیتے ہیں۔
تو اکثر مقامات پر اسی طرح کے مختلف اقوال کے جو معنی ہیں ایک ہی ہوتے ہیں۔ عقل مند آدمی کو یہ نقطہ خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ واللہ ہادی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے تفسیر بالرائے۔ یہ محض رائے کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر کرنا ہے اور یہ حرام ہے، یعنی تفسیر بالرائے حرام ہے، محض رائے کے ساتھ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے۔ محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ او بما لا یعلم فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص قرآن مجید کے بارے میں کوئی بات اپنی رائے سے یا بغیر علم کے بیان کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس کے بعد ہے معلوم کی تفسیر اور نامعلوم کے بارے میں سکوت، یعنی جس کے بارے میں علم ہے اس کو بیان کرو اور جس کے بارے میں علم نہیں اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف میں سے ایک جماعت نے علم کے بغیر تفسیر بیان کرنے میں حرج محسوس کیا ہے، جیسا کہ ابن جریر نے ابو معمر کے واسطے سے روایت کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایو اردن تقلنی و ایو سماء تذلنی اذا قلت فی القرآن بما لا اعلم۔ جب میں قرآن مجید کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جسے میں جانتا نہیں تو کون سی زمین مجھے سمائے گی اور کون سا آسمان مجھے چھپائے گا۔ تو قرآن مجید کے بارے میں اپنی رائے کے ساتھ بات کر دینا بہت بڑی جرت کا کام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سے بچتے تھے اور ایسی بات بیان کرنے میں بہت حرج محسوس کرتے تھے۔ ابن جریر ہی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منبر پر اس آیت کی تلاوت کی، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، سورۃ عباسہ آیت نمبر 31۔ تو فرمایا کہ وَفَاكِهَةً، پھل یا میوے، ان کو تو ہم جانتے ہیں، مگر یہ ابا، یہ اب کیا ہے؟ پھر خود ہی فرمانے لگے کہ عمر یہ تکلف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ آپ دونوں یعنی حضرت عمر اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے چارے کی کیفیت کو معلوم کرنا چاہا تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ اس سے مقصد زمین کی نباتات ہیں اور اس سے لا علم ہونا ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ آیت اسی طرح واضح اور ظاہر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، سورۃ عباسہ آیت نمبر 27 اور 28۔ پھر ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاریاں۔ تو ابن جریر نے ابن ابو ملیکہ سے روایت کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک آیت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اگر تم میں سے کسی سے اس کے بارے میں سوال کیا جاتا تو اس کا جواب ضرور دیتا، یعنی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا گیا، کہتے ہیں اگر آپ لوگوں میں سے اس آیت کے بارے میں کسی سے سوال کیا جاتا تو کسی نے بھی نہیں تھا چپ رہنا، ہر ایک نے جواب ضرور دے دینا تھا، مگر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کے بارے میں کچھ کہنے سے انکار فرما دیا۔ ابن جریر ہی نے ابن ابو ملیکہ سے یہ بھی روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت کریمہ کے بارے میں دریافت کیا۔ کون سی والی؟ سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 5، یوم کان مقدارہ الف سنہ، وہ ایک روز کے جس کی مقدار 1000 برس ہوگی، یعنی اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، سورۃ المعارج آیت نمبر 4، اس روز جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا بھلا یہ کیا بات ہوئی، میں نے تو آپ سے سوال کیا تھا، الٹا آپ نے مجھ سے سوال کر دیا، یعنی میں نے تو آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ مجھے بیان فرمائیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان دونوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے بارے میں وہی زیادہ جانتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کی کتاب کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں جسے وہ جانتا۔ لیث نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے کہ وہ قرآن مجید کے بارے میں صرف وہی تفسیر بیان کرتے ہیں جس کا انہیں علم ہوتا ہے، یعنی صرف اسی چیز کو بیان کرنا چاہیے جس کا علم ہے، جس کے بارے میں علم نہ ہو اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ ایوب، ابن عون اور حشام دستوائی، انہوں نے محمد بن سرین سے روایت کیا ہے کہ میں نے عابدہ سلمانی یعنی ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں جو یہ جانتے تھے کہ قرآن کس کے بارے میں نازل کیا گیا ہے،
اللہ سے ڈرو اور راہ راست پر چلتے رہو۔ اسی طرح شبی نے مسروق سے روایت کیا ہے کہ تفسیر بیان کرنے سے بچو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے روایت کرنا ہے۔ یہ اور اسی طرح کی اور دیگر صحیح روایات جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ سلف سے مروی ہیں، انہیں اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ وہ علم کے بغیر تفسیر بیان کرنے میں حرج محسوس کرتے تھے، لیکن جس شخص کو لغت اور شریعت کا علم ہو تو اس کے لیے تفسیر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کے علاوہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین سے تفسیری اقوال بھی مروی ہیں، اور ان دونوں باتوں میں کوئی اختلاف بھی نہیں، کیونکہ جس بات کا انہیں علم تھا اسے انہوں نے بیان کر دیا، اور جس کا انہیں علم نہیں تھا اس کے بارے میں سکوت فرمایا۔ اور ہر شخص کے لیے یہی واجب ہے کہ وہ یہی طرز عمل اختیار کرے، کیونکہ جس طرح اس چیز کے بارے میں سکوت اختیار کرنا واجب ہے جس کا علم نہ ہو، اسی طرح اسے بیان کرنا بھی واجب ہے جس کا اسے علم ہو، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تبیننہ للناس ولا تکتمونہ، سورۃ آل عمران، لا تبیننہ للناس ولا تکتمونہ، کہ تم اسے لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتے رہو گے اور اس کی کسی بات کو نہیں چھپاؤ گے۔ اور پھر کئی سندوں سے مروی حدیث میں ہے من سئل عن علم فکتمہ الزم یوم القیامۃ بلجام من نار، جس شخص سے علم کے بارے میں سوال کیا گیا اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یعنی علم کے بارے میں سوال کیا جائے، اگر اس کے سوال کے بارے میں اس شخص کو علم ہے لیکن علم ہونے کے باوجود اس نے اس علم کو چھپا لیا، بتایا نہیں، تو پھر روز قیامت اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اس کے بعد ہے تفسیر کے اعتبار سے آیات کی اقسام۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تفسیر کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جسے عربی کی اپنی زبان ہونے کی وجہ سے جانتے ہیں۔ نمبر 2، وہ جس کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کسی کو معذور نہیں سمجھا جا سکتا، جس کا علم ہر شخص کو ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، جسے صرف علماء جانتے ہیں۔ نمبر 4، وہ تفسیر جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اس کے بعد ہیں مکی اور مدنی صورتیں۔ حمام نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید کی درج ذیل صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی: سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ مائدہ، سورۃ برات، سورۃ الرعد، سورۃ نحل، سورۃ حج، سورۃ نور، سورۃ احزاب، سورۃ محمد، سورۃ فتح، سورۃ الحجرات، سورۃ الرحمن، سورۃ الحدید، سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر، الممتحنہ، الصف، الجمعہ، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحریم۔ اس کی ابتدائی 10 آیات، الزلزال اور سورۃ نصر، اور ان کے علاوہ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے قرآن کریم کی آیات کی تعداد۔ قرآن عظیم کی آیات کی تعداد 6000 تو ہے ہی، مگر اس پر مزید کتنی آیات ہیں اس زائد تعداد میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک 204، بعض کے نزدیک 214، بعض کے نزدیک 219، بعض کے نزدیک 225، اور بعض کے نزدیک 226 آیات ہیں، اور بعض کے نزدیک 236۔ یعنی یہ جو آیات ہیں یہ زائد ہیں، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لگ بھگ یعنی کم و بیش۔ اس کے بعد ہے کلمات اور حروف کی تعداد۔ قرآن مجید کے کلمات کے بارے میں فضل بن شازان نے عطا بن یسار سے روایت کیا ہے کہ ان کی تعداد 77,439 ہے۔ حروف کے بارے میں عبداللہ بن کثیر نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ ہمارے شمار کے مطابق ان کی تعداد 3,21,180 ہے۔ فضل نے عطا بن یسار سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی تعداد 3,23,015 ہے۔ سلام ابو حمانی بیان کرتے ہیں کہ حجاج نے قراء، حفاظ اور کاتبوں کو جمع کیا اور ان سے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ سارے قرآن مجید میں کل کتنے حروف ہیں۔ ہم نے جب ان کا شمار کیا تو ہم سب کا اس بات پر اتفاق تھا کہ ان کی تعداد 3,40,740۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی دیگر تقسیمات۔ پھر حجاج نے کہا یہ بتاؤ کہ قرآن مجید کا نصف کہاں ہوتا ہے، یعنی آدھا قرآن مجید کا حصہ کہاں پر مکمل ہوتا ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ سورۃ کہف کے کلمہ وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کے حرف فا پر نصف ہوتا ہے۔
सुलस अव्वल सूरत बारात की आयत नंबर 100, सुलस दोम सूरत शुआरा की आयत नंबर 100 या 101 और सुलस सोम आखिर तक है। अगर इसे 7 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो पहला हिस्सा इरशाद बारी ताला है फमिनहुम मन आमना बिही व मिनहुम मन सद्दा। सूरत निसा इसके हरफ यानी सद्दा के हरफ दाल तक। दूसरा हिस्सा सूरत आराफ में हाबितत यानी आयत नंबर 147 के हरफ ताप तक है। तीसरा हिस्सा सूरत रात में उकुलु हा यानी उकुलु हा के अलिफ तक है और चौथा हिस्सा सूरत हज में जअलना मनसका इसके अलिफ तक है। पांचवा हिस्सा सूरत अहजाब में व मा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन यानी हाय सकता तक है। छठा हिस्सा सूरत फतह में अज़्ज़ानीना बिल्लाहि ज़न्नस्सूई यानी वाव तक है और सातवां हिस्सा यहां से लेकर कुरान मजीद की आखिर तक। सलाम अबू मोहम्मद हिम्मानी बयान करते हैं कि ये जो अदाद शुमार है ना हमने 4 माह में मालूम किए थे। तो इन लोगों का बयान है कि हजाज हर रात कुरान मजीद के 1/4 हिस्से की तिलावत किया करता था। तो इसलिए पहला रुबा सूरत अनाम के आखिर तक, दूसरा रुबा सूरत काफ के वलियतलत्तफ तक, तीसरा रुबा सूरत जुमर के आखिर तक और चौथा रुबा कुरान मजीद के आखिर तक है। कुरान करीम के हिस्से और अज्जा। जहां तक कुरान मजीद के हिस्सों और अज्जा यानी कि इसके पारों का ताल्लुक है तो कुरान मजीद के 30 पारे हैं, जैसा कि मदारस वगैरह में आप लोग पढ़ते भी हो, पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा। और इसी तरह सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम से कुरान मजीद के हिस्से मुकर्रर करके तिलावत करने के बारे में मुस्नद अहमद, सुनन अबू दाऊद, सुनन इब्ने माजा और दीगर कुतुब में औस बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मैंने सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम से पूछा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कुरान मजीद के किस तरह हिस्से करके तिलावत किया करते थे। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम इसके 3, 5, 7, 9, 11 या 13 हिस्से करते थे और मुफस्सल सूरतों का एक हिस्सा बना लिया करते थे। सूरत के मायने और इश्तिकाक। सूरत के मायने और इसके इश्तिकाक के बारे में इख्तलाफ है। एक कौल तो ये है कि ये इबाना यानी इबानत उनसे इर्तफा के मायने में है, यानी मंजिल और बुलंदी। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसी सरबुलंदी अता फरमाई कि हर बादशाह इस मर्तबे से बहुत नीचे हैरान और परेशान है। इसी तरह एक सूरत की तिलावत के बाद दूसरी सूरत की तिलावत करते हुए कारी गोया एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ मुंतकिल होता है। फिर दूसरा कौल यह है कि शर्फ और बुलंदी की वजह से इसे सूरत कहा जाता है, गोया ये सूरत अल-बुदान से मुश्तक है, जिसके मायने हैं शहर पनाह की दीवार। तीसरा कौल यह है कि सूरत को इस नाम से इसलिए मासूम किया गया है क्योंकि ये कुरान मजीद का एक किता और एक ही हिस्सा होता है और ये असारुल इनाई इससे माखिज है, जिसके मायने बर्तन की बाकी मादा चीज। इस सूरत में ये असल में हमजा के साथ है, यानी सूरा यासिर। हमजा को वाव से बदलकर सौर बना दिया गया। चौथा कौल यह है कि अपने मजमून में तमाम कमाल की वजह से इसे सूरत कहा जाता है, इसलिए कि अरब कामिल उम्र की ऊंटनी को सूरतुन कहते थे। हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह कहते हैं कि मेरे नजदीक इस बात का भी एहतमाल है कि अपनी आयात के जमा और अहाते की वजह से इसे सूरत के नाम से मौसूम किया गया है, जैसा कि शहर पनाह की फसील को सूरुल बालद कहते हैं कि इसने बाजारों और घरों का अहाता किया होता है। तो सूरत की जमा सूवर वाव के फतह के साथ है, सूरात और सुवारात भी है। आयत के मायने। आयत इस बात की अलामत होती है कि साबका कलाम अगले कलाम से मुनक़ती और अलग है, यानी एक आयत दूसरी आयत से जुदा और मुनफरिद है। इरशाद बारी ताला है इन्न आयात मुल्की ही सूरत बक़रा, इनकी बादशाहत की निशानी। और ये भी कहा गया है कि आयत को आयत इसलिए कहते हैं कि ये बहुत अजीब कलाम है कि बशर इस तरह के कलाम के बोलने से आजिज और कासिर है। आयत असल में अबैयतुन है, जैसे कि अकमतुन और शाजरतुन है,
یا کے ماقبل فتح ہونے کی وجہ سے اسے الف سے بدل دیا گیا ہے، اور پہلے الف کے بعد مد کا اضافہ بھی کر دیا گیا تو آیتن ہو گیا۔ کسائی نے کہا ہے کہ یہ اصل میں آیتن بر وزن آمینتن ہے، پھر اسے الف سے بدل کر حذف کر دیا گیا، اور فرا نے کہا یہ اصل میں آیتن یا مشدد کے ساتھ ہے، پہلی یا کو الف سے بدل دیا تو آیتن ہو گیا، تو اس کی جمع آیاتن ہے۔ کالمہ کے معنی، کالمہ ایک لفظ کو کہتے ہیں، کبھی یہ دو حرفوں سے مرکب ہوتا ہے، مثلا ما اور لا، کبھی اس سے زیادہ بھی مرکب ہوتا ہے، ایک کلمہ زیادہ سے زیادہ 10 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، مثلا لا یستخلفنہم انلزموکموہا فاسقیناکموہ۔ ایک کلمہ بھی ایک مستقل آیت ہوتا ہے، مثلا والفجر والضحی والعصر۔ اسی طرح جو کوفہ کے رہنے والے ہیں ان کے قول کے مطابق، یعنی کوفیوں کے قول کے مطابق، الف لام میم طہ یاسین اور حامیم یہ بھی ایک مستقل آیت ہیں، جبکہ حامیم عین سین قاف ان کو وہ دو کلمے کہتے ہیں۔ تو کوفیوں کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں ان کو آیات شمار نہیں کرتے، بلکہ انہیں سورتوں کے افتتاحیہ قرار دیتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سورت الرحمن کے کلمہ مدھامتان کے سوا اور کوئی کلمہ ایسا نہیں جو اکیلا ہی ایک آیت ہو۔ اجمیت اور قرآن، امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن مجید میں اجمی ترکیب نہیں ہے، البتہ اس میں اجمی نام مثلا ابراہیم، نوح اور لوط علیہم السلام یہ ضرور موجود ہیں۔ تو اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ ان اجمی ناموں کے علاوہ قرآن مجید میں کچھ اور بھی اجمی لفظ ہیں یا نہیں۔ باقلانی اور طبری کا قول ہے کہ قرآن مجید میں اس کے علاوہ اور کچھ اجمی نہیں ہے، اور اگر قرآن مجید کے کچھ الفاظ اور کلمات اجمیت کے مطابق ہیں تو یہ مختلف لغات کے ایک دوسرے کی موافقت کے قبیل میں ہیں۔ جی طالبات، یہ تو تھا تفسیر ابن کثیر کا مقدمہ۔ اب تھوڑا سا تجوید کے بارے میں بات چیت کر لیں کہ تجوید کس کو کہتے ہیں، تجوید کیا ہے، اس کا سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ علم تجوید یا تجوید قرآن، قرآن مجید کی تلاوت میں حروف کو ان کے درست مخرج سے ادا کرنے کے علم کو کہتے ہیں علم تجوید۔ لوگوں میں عام ہے کہ عربی عبارات، یعنی عربی عبارات جو ہیں قرآن کریم میں، قرآن، حدیث، درود و سلام وغیرہ۔ علم تجوید یا تجوید القرآن، قرآن مجید کی تلاوت میں حروف کو ان کے درست مخرج سے ادا کرنے کے علم کو کہتے ہیں۔ لوگوں میں عام ہے کہ عربی عبارات، قرآن اور حدیث، درود و سلام وغیرہ پڑھتے وقت اکثر عین اور آ ان دونوں کو ایک ہی مخرج سے ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح تو اور تا، صاد اور سین، سا، ہا اور ہا، خا اور کاہ، جو دراصل عربی میں ہے ہی نہیں۔ فا اور فا، فا کو لوگ بولتے ہیں فا، پھا، پھا، فے، فے بولتے ہیں فے، تو یہ پے کے ساتھ ہے لگائی ہوئی ہوتی ہے، فے۔ عربی زبان میں یہ لفظ موجود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کاف اور قاف، ذا اور زو، زود اور زا، اس کو بھی ایک ہی مخرج سے ادا کیا جاتا ہے، جبکہ عربی زبان کے جو تمامی حروف ہیں نا 28 ہیں، ان 28 حروف کی الگ الگ مخارجی آوازیں ہیں، اور دوران قرات ہر حرف کو اپنے ممتاز مخرج سے ہی ادا کیا جانا چاہیے، اس کو ہی تجوید کہا جاتا ہے، ورنہ معنی و مفہوم میں زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کا کیا ترجمہ ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔
اگر ہم الحمد کی جگہ پہ الحمدللہ پڑھ لیں تو اس کا ترجمہ بدل جائے گا. پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تمام کا تمام دھواں اللہ رب العالمین کے لیے ہے. استغفراللہ آپ دیکھیے ہا اور ہا دونوں کی ادائیگی سے میننگ چینج ہو گیا. تو اس طرح گناہ ہوتا ہے. اور اسی طرح فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کی خاطر نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اگر اس کی جگہ پر ہم پڑھیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہا کی بجائے ہم ہا بولیں، پھر ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ بس اپنے رب کی خاطر نماز پڑھیے اور ڈانٹیے. وَانْحَرْ کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹنا، اور وَانْحَرْ ہر کا مطلب ہوتا ہے قربانی کرنا. تو دیکھیے ہا اور ہا ان دونوں کی ادائیگی سے میننگ چینج ہو گیا ہے. اسی طرح قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہو کہ اللہ ایک ہے. اگر ہم اس کی جگہ پہ پڑھ لیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کھاؤ کہ اللہ ایک ہے. یعنی قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے، اور کل کا مطلب ہوتا ہے کھانا. تو اس طرح مخرج کی ادائیگی کی وجہ سے، لفظ کے مخارج کی وجہ سے اس کا میننگ چینج ہو گیا. اسی طرح ہے قلب المؤمن، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. اگر ہم اس کی جگہ پر لگا دیں قلب المؤمن، مومن کا کتا، قلب ہوتا ہے کتا اور قلب وہ ہوتا ہے دل. یعنی 2 نقطوں والا قاف اس کا مطلب ہوتا ہے دل، اور کاف جس کے ساتھ کاف کتاب والا جو ہوتا ہے اس کو اگر ہم اس کے ساتھ اس کو لیتے ہیں قلب المؤمن تو اس کا مطلب بن جائے گا کتا. مطلب مومن کا کتا اللہ کا گھر ہے. معاذ اللہ کس طرح لفظ کی غلط ادائیگی کی وجہ سے اس کا میننگ چینج ہو گیا ہے. تو اس طرح بغیر تجوید کے عربی عبارات کا مطلب کتنی حد تک بدل جاتا ہے کہ جان بوجھ کر پڑھنے والا گستاخ تو یقیناً کافر ہو جائے گا. پھر اسی طرح بغیر تجوید پڑھی گئی نماز، مسنون دعائیں، صلاۃ و سلام وغیرہ کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ الٹا یہ اعمال ہمارے گناہ کبیرہ میں شمار ہوں گے. اس لیے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں کوئی انسان سیکھنے کے باوجود، اپنی پوری کوشش کے باوجود کسی لفظ کی ادائیگی کو صحیح طریقے سے ادا کرنے سے معذور ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس لیے قرات میں اتنی تجوید کے ہر حرف دوسرے سے بالکل صحیح ممتاز ہو، سیکھنا اور عمل میں لانا بعض علماء اکرام کے نزدیک تو فرض عین ہے. اور اس کے علاوہ نماز بھی قطعاً باطل ہے اگر ہم غلط پڑھیں گے. تو نماز میں اگر قرآن یا کسی ذکر کے الفاظ بدل جائیں مگر پھر بھی معنی اور مفہوم میں تبدیلی نہ آئے تو نماز ٹھیک ہو جائے گی. مثال کے طور پر الحمد، اس کے بعد آپ نے جو آیت تلاوت کی اس میں غلطی سے آپ نے ان اللہ علی کل شیء علیم کی جگہ پہ آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ لیا ہے تو بھی نماز ہو گئی. لیکن معاذ اللہ اگر آپ نے ان اللہ علی کل شیء علیم اور علیم یعنی حمزہ اور عین دونوں کی ساؤنڈ جو لوگ ایک لیتے ہیں تو ان دونوں سے میننگز چینج ہو جاتے ہیں. جو عین کے ساتھ ہوتا ہے علیم اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا، علم، اور جو حمزہ کے ساتھ علیم ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تکلیف دینے والا، دردناک. تو اس کا میننگ بدل گیا. بے شک اللہ ہر شے کو تکلیف دینے والا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ ادا کرنا پڑے گا، گناہ بھی ہوگا. اس لیے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ لفظوں کو، حروف کو ان کے مخرج سے ادا کریں اور اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح رکوع کے دوران اگر سبحان ربی العظیم، اس میں ہم سبحان ربی العظیم میں عظیم کی جگہ کریم پڑھ لیں یا رحیم پڑھ لیں یا حکیم پڑھ لیں. مطلب اگر ہم عظیم کی جگہ پہ رحیم پڑھ گئے ہیں یا حکیم پڑھ گئے ہیں غلطی سے تو اس سے نماز ہو جائے گی، نماز فاسد نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے عظیم کی جگہ پہ
عظیم پڑھ لیا یعنی زے کے ساتھ ہے تو نماز فاسد ہوگی۔ تو تجوید کے بارے میں یہ چند باتیں جو ہیں آپ نے ذہن نشیں کر لینی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم تجوید کے بارے میں مزید کچھ جانیں گے، پھر اس کے بعد ہم اپنے اسباق کے ساتھ ساتھ تجوید کے رولز کو بھی لیں گے اور ان کے مخارج بھی دیکھیں گے اور الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ مطلب ہم الفاظ کی ادائیگی کو صحیح اور درست کرنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین۔